السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. 5 بجنے میں بس کچھ ہی وقت باقی رہ گیا تھا. پورے گھر پر اثر نو ایک تارانہ نگاہ ڈال کر وہ چائے کا پانی دم پہ رکھنے کے بعد نہانے چلی گئی. دراصل خالد کے آفس سے واپسی کا وقت ہو چلا تھا اور اس کی نفاست پسند طبیعت کے پیش نظر وہ گھر کی صفائی اور خاص کر اپنی تیاری پہ خاص توجہ دیتی تھی. وہ کوئی بہت جاذب نظر نہ تھی، نہ ہی بے شمار خوبیوں کا مرقع تھی جن کی بنا پر اسے کوئی دیکھتے ہی دل ہار بیٹھے. وہ تو بس بہت عام سے خیالات کی عام سے نقوش رکھنے والی لڑکی تھی جس کی پہلی ترجیح اس کا شوہر اور گھر ہوتا ہے. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے گیلے بالوں پہ برش پھیرتے وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس کے بال تھوڑے لمبے ہوتے. اسے پتا تھا کہ لمبے بال خالد کی کمزوری ہیں، مگر واہ ہی قسمت، لاکھ کوششوں کے باوجود بالوں نے 1 انچ بھی بڑھ کر نہ دیا. فیس پاؤڈر کا کوٹ کرنے کے بعد وہ لپسٹک اٹھا رہی تھی جب ہی عریشہ کی آنکھ کھل گئی. اس میں بہت بری عادت تھی کہ اٹھتے کے ساتھ ہی رونا شروع کر دیتی تھی. اب بھی اس کے حلق سے نکلتے سورہ اسرافیل پہ اسے غصہ آ گیا. یہ مصیبت جانے کہاں سے اٹھ گئی. جھنجھلا کر اس نے لپسٹک واپس ڈریسنگ ٹیبل پہ پٹک دی. 2 سالہ عریشہ بیڈ پہ بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی. زیب بیزاری سے اسے زور زور سے تھپکنے لگی، پھر یکدم سے چلائی، چپ ہو جاؤ، تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں میں، پاگل سمجھ رکھا ہے، جو تمہارے نخرے سہوں گی، بالکل چپ. عریشہ کی سمجھ میں صرف اتنا آیا کہ ماما ڈانٹ رہی ہیں. وہ سہم کے بالکل خاموش ہو گئی. زیب نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے منہ دھلانے کے لیے باتھ روم لے گئی. زیب کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ عریشہ کم از کم شام کے وقت تو سوتی رہے، اور اسی لیے تو وہ اسے کافی دیر سے سلاتی تھی، مگر اکثر اوقات وہ ایسے ہی آدھی نیند سے جاگ کے رونے لگتی اور تب زیب کی جھنجھلاہٹ دیکھنے کے لائق ہوتی. پھر اسے عریشہ کو منہ ہاتھ دھلا کر کپڑے تبدیل کروانا ہوتا. پھر عریشہ کو بھوک بھی لگ جاتی، چنانچہ کچھ بنا کے اسے دینے کے چکروں میں اس کا سارا وقت نکل جاتا. پھر جب خالد آتا تو نہ صرف یہ کہ شام کی چائے بنانے میں دیر ہو جاتی، بلکہ خود زیب کی اپنی تیاری بھی ادھوری رہ جایا کرتی تھی. اس پہ ستم در ستم یہ کہ خالد کی تمام تر توجہ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی حاصل کر لیتی. زیب کی باتوں کے جواب میں وہ ہوں ہاں کرتا رہتا اور عریشہ کے ساتھ کھیل میں لگا رہتا. اپنی پلیٹ سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا رہتا اور زیب کی جان چلتی رہتی. ابھی بھی خاصے غصے کے ساتھ اس نے اسے کپڑے تبدیل کروائے، 2 چھوٹی چھوٹی پونیاں بنائیں اور اسے وہیں چھوڑ کر واپس کچن میں چلی آئی. اب اس کا سارا دھیان چولہے پہ چڑھی چائے کی طرف تھا جو تیار ہو چکی تھی. وہ کباب تلنے لگی اور تب ہی عریشہ کچن میں چلی آئی. زیب کے رویے کے باعث وہ اس کے زیادہ نزدیک آنے سے کتراتی تھی. کچن کے دروازے کا پٹ تھامے اپنی گول گول آنکھوں میں معصومیت بھرے وہ اسے کام کرتے دیکھنے لگی. جاؤ عریشہ، گڑیا سے کھیلو، زیب نے مصروف مگر حکم دینے والے انداز میں کہا تو وہ ڈر کے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی. زیب نے دیکھ لیا. سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے، جاؤ یہاں سے. عریشہ منمنائی. مما پاس، گڑیا پاس نہیں، کوئی گڑیا وڑیا نہیں ہے میرے پاس، میں تو مفت کی نوکر ہوں، سارا دن تمہاری رکھوالی کرتی ہوں، تمہاری خدمت میں لگی رہوں. ٹھہرو، ایسے باز نہیں آؤ گی تم. زیب دل ملا کر اس کے پاس آئے، اسے کھینچ کر اپنے سامنے کیا اور اس سے پہلے کہ وہ زوردار ہاتھ جڑ دیتی عریشہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے. وہ سہم کر اس کے بازو میں اپنا منہ چھپانے لگی اور دفتن زیب کی نگاہوں میں اپنا بچپن گھوم گیا. سوتیلی ماں کے مظالم سے بھرپور بچپن اس کے سامنے سوال بنا کھڑا تھا. کیا تم بھی یہی کرو گی؟ یہ معصوم بھی تمہاری طرح خوف کے سائے میں پرورش پائے گی. یہ بھی اپنی سوتیلی ماں سے اتنی ہی نفرت کرے گی جتنی کہ تم اپنی سوتیلی ماں سے کرتی ہو.
اور تب اس نے اسے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ یہ کوئی پہلی بار نہ تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی عریشہ پہ سختی نہ کر پاتی۔ اس کے پھولے چہرے میں اسے اپنا بچپن دکھائی دیتا، اور اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اسے وہ عریشہ کے ساتھ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ دروازے پہ بیل ہونے لگی۔ خالد آیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ صوفے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ زیب چائے نکالنے چلی گئی۔ واپس آئی تو عریشہ خالد کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی۔ حسب معمول زیب کی شخصیت پسے پش چلی گئی۔ وہ عریشہ میں مگن ہو چکا تھا۔ خالد چائے؟ اس نے 2-3 بار اسے آواز دی۔ ہاں ابھی لیتا ہوں۔ وہ عریشہ کو بسکٹ کھلا رہا تھا۔ سارا دن گھر میں اکیلے رہنے کے بعد اس وقت زیب کا دل خالد سے بہت سی باتیں کرنے کو چاہتا تھا، مگر وہ اسے اچانک اپنا آپ فضول لگنے لگا۔ اس کی تیاری، یہ اہتمام سب بیکار تھا۔ وہ یہاں مس فٹ تھی۔ یہ جگہ، یہ گھر اس کا تھا ہی نہیں۔ یہ سب کچھ تو اس پہلی والی کا تھا جو اپنی پرچھائیاں یہاں چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اسے عریشہ سے نفرت محسوس ہونے لگی، شدید نفرت۔ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ اس کی گود سے اتر کر اپنے کھلونوں سے کھیلنے چلی گئی تو خالد کو چائے پینے کا خیال آیا۔ زیب تپے تپے چہرے کے ساتھ لب سیے بیٹھی رہی۔ وہ پل بھر میں سمجھ گیا۔ وہ بچی ہے زیب، توجہ چاہتی ہے۔ بچے تو پیار کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اگر ابھی میں اسے توجہ نہ دیتا تو وہ تمہیں ہی تنگ کرتی۔ خالد اسے سمجھانے لگا تو زیب کو اور چڑ محسوس ہوئی۔ اس نے بات کاٹ کے موضوع بدل دیا اور بات کھانے کی طرف لے گئی۔ تب خالد بھی دوسرے موضوعات پہ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگا۔ یہ اس کے نصیب کا لکھا ہی تو اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کی کہانی اس بے دردی سے اس کے ساتھ ہی دہرا دی گئی تھی۔ اس نے کب چاہا تھا ایک ظالم اور جابر سوتیلی ماں بننا، لیکن بالآخر ایک سوتیلی بیٹی بننے کے بعد آج وہ ایک سوتیلی ماں بن چکی تھی۔ اور سوتیلا پن کیسا زہریلا ہوتا ہے، یہ زہر تو اس کی نس نس میں خون کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ نفرت تھی اسے اس لفظ سوتیلے سے، کیونکہ اس لفظ نے اس کی زندگی کی تمام خوشیوں سے اسے محروم کر دیا تھا۔ ایک چھوٹی سی جنت تھی، چھوٹا سا پیارا سا گھر، جہاں زیب پریوں کی طرح اڑتی پھرتی، شہزادیوں کی طرح نخرے کرتی۔ امی اور ابو جی اس کے سارے لاڈ اٹھاتے۔ اسے کبھی بھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کرنی پڑی۔ اس کے لبوں سے نکلتے ہی فرمائشیں پوری ہو جایا کرتی تھیں، مگر یہ سب کچھ اس کی عمر کی صرف 5ویں بہار تک ہی محدود ہو کے رہ گیا۔ ڈیلیوری کیس میں پیچیدگی ہونے کے باعث نہ تو امی کا محبت بھرا لمس دوبارہ کبھی اسے مل سکا، نہ ہی وہ ننھی جان اس دنیا میں سانسیں لے سکی جس کی بقا کی خاطر امی نے اپنا جیون ہار دیا تھا۔ ابو جی کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ خود فراموش ہو گئے، حتیٰ کہ اسے بھی فراموش کر دیا، اور تب وہ بھٹکی روح کی طرح بے سبب گلیوں محلوں میں منڈلاتی پھرتی۔ خالی گھر اور اپنے آپ میں گم ابو جی اسے بالکل برداشت نہ ہوتے۔ وہ ان سے ان کی کھوئی ہوئی محبت اور پیار مانگتی تھی، مگر ابو جی خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ کے رہ جاتے۔ تب وہ امی امی پکارتی رہتی۔ یوں خاندان والوں نے جب یہ دیکھا تو زور ڈال کر ابو جی کی دوسری شادی کروا دی۔ ابو جی تو پھر بھی سنبھل گئے، مگر زیب کا ننھا ذہن امی کی بجائے کسی اور عورت کو اپنی ماں کے روپ میں قبول نہ کر پایا۔ اور پھر ایک تلخ سچ تو یہ بھی ہے کہ سوتیلی ماں نے بھی کبھی اس سے جھوٹی موٹی کی محبت کا بھی دکھاوا نہ کیا تھا، بلکہ پہلے ہی دن سے کچھ ایسی تیکھی اور نفرت بھری نظروں سے زیب کو دیکھا تھا کہ کمسن سی زیب جیسے اپنے ہی خول میں سمٹ کے رہ گئی تھی، اور اس کے اندر کسی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی کہ اس عورت پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا، اسے کبھی ماں کے روپ میں قبول نہیں کرنا۔ اور بس پھر اس کی زندگی کا یہ المیہ اس کی شخصیت کی تمام خوبصورتیوں اور رعنائیوں کو نگل گیا، اور پھر دنیا نے دیکھی ایک ضدی، سخت، ہٹ دھرم، اپنے آپ میں گم رہنے والی زیب۔ جہاں اس کی سوتیلی ماں اس سے بدلے لیتی تھی، وہ بھی سوتیلی ماں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ وہ ان کے میک اپ کا سامان برباد کر دیتی، ان کے کپڑے خراب کر دیتی، وہ صفائی کرتی تو کچرا پھیلا دیتی۔ نہیں، امی ابو کے سامنے تو کچھ نہ کہتی، مگر ان کے جاتے ہی بے دردی سے اس کی پٹائی کر دیتی۔
तमाचे मार मार के उसके फूले गाल सुर्ख कर डालती और साथ ही साथ उसे डराती। अगर अपने अब्बू को बताया तो बाथरूम में बंद कर दूंगी, अंदर कॉकरोच और छिपकलियां भी छोड़ दूंगी। कभी कहती अगर मेरी शिकायत की तो गर्म चिमटे से पिटाई लगाऊंगी। वो कभी तो डर जाती मगर कभी न डर बन के सचमुच उनकी शिकायत कर डालती। और तब अब्बू जी उसे और नई अम्मी दोनों को समझाने की कोशिश करते और तब उसका नन्हा सा दिल बुझ जाता। उसका दिल चाहता था कि अब्बू नई अम्मी को घर से निकाल दे, मगर वो उन्हें डांटते भी ना थे। वो अभी तक उसी ख्वाब में जीती आई थी कि कहीं से उसकी अपनी अम्मी निकल आएंगी और फिर वो और अब्बू जी नई अम्मी को धक्के मार मार के अपने घर से निकाल देंगे और तब वो लोग हंसी खुशी रहने लगेंगे, जहाँ वही पुरानी जन्नत खोई हुई चाहते होंगी। वो रात रात भर रोती रहती, खुदा से गिड़गिड़ा कर अपनी अम्मी वापस मांगती, मगर फिर उसे शऊर आ गया, अक्ल आ गई। उसे पता चल गया कि अब उसकी अम्मी कभी लौट कर नहीं आएंगी। अब्बू जी की तवज्जो तो पहले ही बराए नाम हो गई थी और अब तो वो बची खुशी मोहब्बतों से भी गई। अब्बू और नई अम्मी की अलग दुनिया बन गई थी। उनके अपने बच्चे हो गए और वो अपने ही घर में अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारने लगी। वो नई अम्मी के दिए हुए तमाम जख्म, तमाम नील, जले हुए निशान, तमाम चोटों पे खुद ही रो लेती। अब अब्बू को कुछ बताने और दिखाने का फ़ायदा ना था। वो बमुश्किल ही उसकी बात सुनते, फिर नई अम्मी उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती। यूं ज़ेब की शख्सियत दबती चली गई। अपनी उम्र के 22 सालों में से उसने सिर्फ 5 साल जिए थे और बाकी के 17 सालों ने उसे घसीटा था। ना तो उसकी शख्सियत परवान चढ़ सकी, ना ही उस पर जवानी का कोई निखार आया था। जिस माहौल में उसने परवरिश पाई थी, उसने सवाए घुटन के उसे और कुछ ना दिया था। वो जिंदगी नहीं गुजार रही थी, बल्कि जिंदगी उसे गुजार रही थी, बिना किसी तब्दीली के। और तब इस दौरान उसके लिए 2-3 रिश्ते भी आए, मगर अम्मी ने उससे छोटी तैयबा की बात तय कर दी। तैयबा के बाद फातिमा, यके बाद दीगरे इस घर से रुखसत हो गई। तब अम्मी बेफिक्र हो गई। छोटा तैयब अभी पढ़ रहा था, चुनांचे अपने तय वो अपनी ज़िंदगी के चंद अहम फ़राइज़ से सुबकदोश हो गई थी। मगर तब जाने कहाँ से अब्बू जी को अपनी बचपन की खोई हुई बेटी याद आ गई, जिसके बारे में फ़िक्र करना और सोचना उन्होंने कई सालों से छोड़ रखा था। पर अब उनकी तवज्जो उसकी ज़िंदगी को नए मायने ना पहना सकी। वो इतनी ही खामोश और बेजारी से अपनी ज़िंदगी घसीटती रही। उसे कोई शिकवा ना था किसी से भी। उसने समझ लिया था कि जो ज़िंदगी उनके हिस्से में आई है वो ऐसे ही है, बगैर किसी रोशनी के, जहाँ खुशी की कोई रमक नहीं है। अब्बू जी ने खुद ही ढूंढ ढांड कर खालिद के साथ उसे ब्याह दिया। खालिद के साथ शादी की सूरत में 1 बरस की अरीशा की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पे आन पड़ी। खालिद अपनी पहली बीवी से बेहद आजिज था। दोनों में आए दिन के लड़ाई झगड़े बिलाखिर हमेशा की अलहदगी का बायस बन गए। और तब खालिद ने भी जान छूटी 100 लाखों पाए का विर्द करते हुए सुख का सांस लिया। मगर फिर अरीशा की खातिर उसने दूसरी शादी का फैसला किया था। उसके आगे पीछे कोई होता तो वो कभी ऐसा न करता, मगर अब तन तनहा वो 1 साल की बच्ची को ना संभाल पा रहा था। जहाँ खालिद का घर पुरसकून हुआ, वहीं ज़ेब को ज़िंदगी के नए मायने समझ आए। मगर अब उसे अपने और खालिद के बीच आती अरीशा बुरी लगने लगी थी। वो खुद पर शौरी कोशिश करके काबू पाती, मगर जब कभी रवायती जलन उस पर हावी होती तो वो अंदर ही अंदर टूट फूट का शिकार होने लगती। वक्त ने उसकी ज़िंदगी में एक फूल सा तोहफा डाल दिया था, ज़ईम की सूरत। नन्हा ज़ईम उसे अपनी जान से भी प्यारा था। वो उसके बेशुमार छोटे छोटे काम खुद किए जाती, उसे थकन भी महसूस ना होती। खालिद को भी ज़ईम से बेइंतहा प्यार था। अब वो ऑफिस जाने से पहले ज़ईम को प्यार करके जाता, वापस आने के बाद भी उसी के साथ लगा रहता। हालांकि 7 माह का ज़ईम सवाए गूं गां के और कुछ करता भी ना था, मगर खालिद उसकी छोटी से छोटी हरकत को भी नित नए मायने पहना देता। ये देखो ज़ेब, ये मुझे देख के मुस्कुराया है। ओफो, बार बार उसे प्यार ना करो, देखो कैसे मुंह बस हो रहा है। अरे ज़ेब, इसे गुदगुदी हो रही है। वो उसके छोटे छोटे पाँव गुदगुदाता और फिर जब वो पैर हटाता तो खालिद को मज़ा आता। अब ज़ेब को कोई ख़ास परवाह न थी। खालिद की चाय अब भी अक्सर ठंडी हो जाया करती थी।
मगर अब उसे किसी किस्म की कोफ्त या जलन न होती, बल्कि वो खुद भी काफ़ी इश्तियाक के साथ उसकी एक एक हरकत से महसूस होती। अब 4 साल अरीशा के लिए खालिद के पास ज़्यादा वक्त ना होता। पहले की बात और थी, तब ज़ईम न था, और अब तो ज़ईम को पाकर वो जैसे सब कुछ भूल गया था। अरीशा छुपी छुपी फिरती, ज़ेब उसे ज़ईम को छूने भी ना देती थी। खालिद को उसने ये तौजीह पेश की थी कि वो भी खुद बच्ची है और ज़ईम भी अभी सिर्फ 7 माह का है। वो उसे प्यार करने के चक्करों में चोट लगा सकती है, गिरा सकती है, और ज़ेब कोई रिस्क लेना ना चाहती थी। बल्कि हकीकत तो ये थी कि वो अरीशा का साया भी ज़ईम पे ना पड़ने देना चाहती थी। कुछ भी थी तो वो उसकी सोकन की बेटी। अरीशा को उस नन्हे मुन्ने से खिलौने पे बेहद प्यार आता था, मगर ज़ेब के डर से वो उसे छुप छुप के प्यार करती थी। ये डर, खौफ, झिझक, बेएतमादी और अजनबियत उसकी शख्सियत को घुन की तरह चाट गए थे। वो तुतलाने लगी थी, अल्फाज उसके हलक से टूट टूट के बरामद होते। हर वक्त वो कोनों खुदरों में छुपी रहती। इसके बावजूद ज़ेब उस पर कड़ी नज़र रखती थी। उसे उस पर बिल्कुल एतमाद न था। ज़ेब को यकीन था कि मौका मिलते ही वो ज़ईम को कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुंचा देगी। कई बार तो उसने उसे ज़ईम के पास बैठे चुपके चुपके कुछ बोलते पकड़ा था और फिर बेदरेग उसकी पिटाई भी की थी। मगर वो लड़की भी बड़ी ढीठ थी, बाज न आती। दूर दूर से ज़ईम को तकती रहती और मौका मिलते ही फिर उसके पास जाके बैठ जाती। कई बार उसने अरीशा की शिकायत खालिद से भी की, मगर वो हंस के टाल जाता और ज़ेब दिल मिला के रह जाती। उसका जी चाहता कि वो अरीशा को घर से निकाल के कहीं दूर फेंक आए, मगर जिस तरह अपनी सौतेली माँ पे उसका बस न चल सका था, बिल्कुल इसी तरह वो अपनी सौतेली बेटी का भी कुछ न बिगाड़ पा रही थी। कुछ भी सही, खालिद अरीशा का बाप था। वो अरीशा के खिलाफ बस शिकायतें ही कर सकती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक दिन तो इंतहा हो गई। वो ज़ईम को फीडर देकर किचन में आ गई। दफातन ज़ईम के रोने की आवाज़ें आने लगी। ज़ेब का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। हो ना हो ये अरीशा ही की कोई हरकत है। वो झुंझुलाती हुई ज़ईम के पास पहुंची थी। वहां वाकई अरीशा मौजूद थी। ज़ेब ने आओ देखा न ताओ झटपट उसे 4 हाथ जड़ दिए, मगर फिर सूरत हाल पे नज़र डाल के वो हैरत से सुन रह गई। बोतल ज़ईम के हाथों से छूट के नीचे ज़मीन पे गिर गई थी जब भी वो रो रहा था, मगर अरीशा वो बोतल उसके मुंह में डालकर ना सिर्फ ये कि उसे चुप करा चुकी थी, बल्कि ज़ेब ही के अंदाज में उसे धीरे धीरे थपकती भी जा रही थी। पहले तो गुस्से के मारे उसे कुछ नज़र ना आया, मगर अब जबकि वो अरीशा के गालों पे थप्पड़ मार चुकी थी और वो रोते हुए डर के मारे वहाँ से गायब हो गई थी, तब ज़ेब को एकदम एहसास हुआ था और उसे पशेमानी भी महसूस हुई। शाम को वो इंतज़ार ही करती रही कि अरीशा उसके बारे में खालिद से कुछ कहेगी, क्योंकि वो भी अपनी सौतेली माँ की ऐसे ही शिकायत करती थी। मगर अरीशा हस्बे मामूल दूर दूर रही थी। थोड़ी देर के लिए खालिद के पास आई और फिर हमेशा की तरह अपने खिलौने संभाल कर बैठ गई। उसके कुछ ना कहने पे पहली बार ज़ेब को अपने रवैये की संगीनी का एहसास हुआ। दिल ही दिल में वो अपने आप को चोर सा महसूस कर रही थी। फिर रात में खालिद को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो ज़ेब ने अपने वसवसे दूर करने के लिए अरीशा को जा पकड़ा। अरीशा बात सुनो। अरीशा तो सैम के सोफे के पीछे छुपने लगी। अरीशा बात तो सुनो, बताओ तुम्हारी मम्मा कैसी हैं? उसे ख्याल था कि अरीशा सच ही बताएगी। उसने ज़रा का ज़रा सोफे की पुश से बाहर मुंह निकाला और बोली, मम्मा अच्छी हैं। नहीं, तुम्हारी मम्मा गंदी हैं, तुम्हें मारती हैं। नहीं मम्मा, मम्मा बहुत अच्छी हैं, मारती नहीं, प्यार करती हैं। हैं? ज़ेब भंवनक हो गई। ये छोटी सी बच्ची उसे जिस मोहब्बत और मुरव्वत का सबक दे रही थी, उससे तो आज तक उसका पाला न पड़ा था। वो जैसे अंदर तक से हिल के रह गई थी। उसने जिंदगी भर नफरत की थी और नफरत ही उसे मिली थी। आज उसकी नफरत के बदले एक छोटी सी बच्ची ने कैसा मोहब्बत भरा पैगाम दिया। मम्मा मारती हैं, पापा से शिकायत करना। ज़ेब ने अपने अल्फाज पे जोर दिया। मम्मा प्यार करती हैं, मम्मा प्यारी हैं, पापा बहुत अच्छे हैं। वो सोफे के पीछे छुपी मुसलसल गर्दान किए जा रही थी। जब ज़ेब ने चुपके से उधर जाकर उसे बाजुओं में दबोच लिया और चटाचट उसके गाल चूम डाले।
آج اس کا فطری حسد اس کے پاس پھٹکا بھی نہیں تھا۔ اس کے برعکس عریشہ بے حد گھبرا گئی۔ اسے بھی زیب نے ایسے پیار نہیں کیا تھا، سو یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ چاہیے کچھ؟ اس نے اسے گود سے نیچے اتار کر پوچھا، تو وہ بھاگ کر واپس صوفے کے پیچھے چلی گئی۔ زیب کو اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ یہی محرومیاں تو تھی جنہیں بہت چھوٹی عمر میں ہی اس کا مقدر بنا دیا گیا تھا۔ اس کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا تھا۔ کیوں ہو گئی تھی وہ ایسی، اتنی سخت دل؟ کیا سختیاں سہتے سہتے انسان واقعی پتھر کا ہو جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا؟ اس کے بار بار پوچھنے اور اصرار کرنے پہ عریشہ بمشکل صوفے کے پیچھے سے برآمد ہوئی، اور اس کے بعد اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے زیب کو ایک بار پھر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیا تھا۔ بھائی، بھائی، زیب نے دہرایا۔ بھائی پاس جانا ہے۔ اس نے عریشہ کو زیم کے پاس بٹھا دیا۔ عریشہ کے چہرے پہ ایسے رنگ پھیل گئے گویا اسے ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہو۔ وہ جھک کر زیم سے تتلاتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جواباً اس کے حلق سے بھی کلکاریاں نکل رہی تھیں، جبکہ زیب اپنے اندر ہی چور بنی بیٹھی تھی۔ کتنی ظالم تھی وہ! کیا کر دیا اس نے؟ ایک بچی کی شخصیت مسخ کر کے رکھ دی، صرف اپنے احساس برتری کے تحت، جبکہ اس نے تو خود یہ سب سہا تھا۔ پھر وہ اس سب کو بدل کیوں نہ پائی؟ اس نے بھی عریشہ کے ساتھ وہی کیا، بالکل اسی طرح جیسے اس کی ماں کرتی آئی تھی، اس کی سوتیلی ماں۔ بچے خوش تھے، وہ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ زیب کس کرب سے گزر رہی تھی۔ عریشہ زیم کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی چور نظروں سے زیب کو دیکھنے لگی۔ زیب کی آنکھوں میں آنسو پھیل گئے۔ اس 4 سالہ ننھی بچی نے آج اسے محبت اور رشتوں کا پورا سبق پڑھا دیا تھا۔ اس کی طرف سے کی گئی تمام زیادتیاں عریشہ نے اپنے اندر سمو کر اپنی محبت کی باہیں اس کے لیے وا کر دی تھی۔ زیب سست روی سے چلتی ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عریشہ پہلے تو کنفیوز ہوئی، پھر اٹھ کے بھاگنے لگی۔ زیب نے ہاتھ بڑھا کے اسے روک لیا۔ اسے احساس ہوا عریشہ چپکے چپکے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے اس کے منہ کے نزدیک کان لگائے۔ مما پالی ہے، گندی نہیں، بھائی اچھا ہے۔ اس نے بے اختیار اس بچی کو بھینچ لیا۔ آنسوں کے 2 قطرے اس کے گالوں سے لڑک کر عریشہ کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک بچے سے خوش ہونے کا، بات کرنے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ وہ بچی اپنے ہی گھر میں ڈری سہمی پھرتی تھی۔ بالآخر اپنی معصوم باتوں اور کوششوں سے عریشہ نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی لی تھی۔ شام کو خالد آیا تو عریشہ زیم کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس نے ڈانٹا تو زیب بول اٹھی، بچی ہے، کھیل رہی ہے چھوٹے بھائی کے ساتھ، کھیلنے دے۔ عریشہ کی آنکھوں میں وہی سہما سہما سا خوف جاگ اٹھا، کچھ کر دے گی، چوٹ لگا دے گی اسے۔ خالد بے چین ہو گیا تو عریشہ اٹھ کے بھاگنے لگی، لیکن زیب نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ کوئی چوٹ نہیں لگائے گی، میں دیکھ رہی ہوں۔ شکریہ زیب۔ خالد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زیب ہے جو ہر وقت عریشہ سے چڑی رہتی ہے، اور اس کی چڑ اور جلن کے باعث خالد نے بھی اپنی بیٹی کو خود سے دور کر دیا تھا۔ بھلے جرم تھا، پر وہ بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ آج کے تمہارے عمل نے ثابت کر دیا کہ تم نے عریشہ کو بیٹی مان لیا ہے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ہم اپنے دونوں بچوں کو اعتماد کی نعمت سے مالا مال کر دیں گے۔ خالد گویا تھا اور زیب اس سے اتفاق کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جو محرومیاں، نارسائیاں اس کے حصے میں آئی تھی وہ عریشہ کے حصے میں نہیں آنے دے گی، لیکن ڈرتی تھی اپنی ذات میں موجود اس سختی کے عنصر سے جو سال ہر سال جبر اور ظلم سہنے کے باعث اب اس کی شخصیت پہ بری طرح حاوی ہو چکے تھے۔ کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کر پائے گی؟ لیکن کہیں نہ کہیں یہ یقین تھا کہ ثابت قدم لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے۔ سو اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ عریشہ کی تمام محرومیاں دور کر کے اسے ایک پر اعتماد شخصیت کے طور پہ پروان چڑھائے گی، اور خالد بھی مطمئن تھا کہ اس کی بیوی نے بالآخر اس کی پہلی بیٹی کو قبول کر لیا، ورنہ وہ تو خود چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہا تھا۔ ایک طرف بیٹی کی محرومیاں تھی تو دوسری طرف دوسری بیوی کا روب اور دبدبا،
اور کہیں نہ کہیں ایک خوف بھی۔ آج پہلی بار وہ اطمینان کی نیند سویا تھا۔ اس کے پہلو میں ایک طرف اس کا بیٹا تو دوسری طرف اس کی ننھی پری لیٹی تھی، جسے وہ کبھی اس کا حق نہ دے پایا تھا۔ سچ ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون ہے، اور سکون ہمیشہ دوسروں کو سکون دینے سے ہی ملا کرتا ہے۔ اس بستر پہ موجود چاروں نفوس آج ایک مکمل گھر کی ایک خوبصورت تصویر تھے، اور سب اپنی جگہ دعا گو تھے کہ اللہ ان کے گھر کی خوشیوں اور سکون کو قائم رکھے اور انہیں ہر بری نظر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔